تقوی بھی ہے، یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ یعنی پرہیزگاری ہے کہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، یعنی پاک میں بھی پاک کو پسند کرتا ہے۔ بالکل پیور 100% پاکیزگی۔ اگر یہ 100% پاکیزگی چلنے والا اگر اس حلال کو حرام سمجھے گا، یہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب اتنی سی بات ہے کہ ساری زندگی آپ نے گزار دی، اب ایک چیز چھوڑنے کا حکم ہے، اس کو حرام کہنے کا حکم نہیں ہے، چھوڑنے کا بھی حکم نہیں ہے، مرضی پر چھوڑا ہے۔ تو دو نیکیاں ہیں، ایک بڑی ایک چھوٹی ہے۔ چھوٹی پہ چلو گے تب بھی حلال ہے، بڑی پہ چلو گے تو زیادہ پاکی ہے۔ مگر تقویٰ کب آئے گا آپ میں؟ آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ گناہ کتنے ہیں، یہ کیسے متقی ہو۔ جب آپ اپنا محاسبہ کرو گے تو کیا کرو گے آپ؟ چلو آپ نے زنا کا محاسبہ کر لیا، چلو آپ نے سود کا محاسبہ کر لیا جو آپ کو یاد ہے، چلو آپ نے کسی کا مال کھایا کہ نہیں کھایا اس کا محاسبہ تو آپ کبھی بھی نہیں کرو گے، اور موجودہ دور میں شاہد ہی شاذ و نادر ہم لوگ کریں، کیونکہ آج کے اس دور کے اندر یہ تو میں نے کسی کے ساتھ عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں میں شامل ہی نہیں سمجھ رہے ہو آپ، اور وہ بنیادی۔ مفلس آدمی کون ہے؟ جو کسی کا پیسہ کھائے، حق کھائے، یہ سب سے مفلس ہے، یعنی یہ وہ مفلس ہے جو کما کر بھی ناکام ہے۔ احسان فراموش، یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہے، معاملات کی خرابیاں ہیں، مگر اس کی طرف دھیان ہی نہیں۔ میں نے بڑا سوچا ہے، کبھی کبھی میں علماء کرام اور صوفیاء کرام کا احترام اپنی جگہ ہے، مگر کچھ مشاہدے ہے۔ ایک صوفی کہتا ہے میں گناہگار نہیں ہوں، ایک مولوی کہتے ہیں میں گناہگار ہوں، باقی دو کو سب سے ٹارگٹ کیا، ایک عامل سب سے بڑا گدھا ہے اور ایک حاکم، باقی یہ دو بالکل پاک ہے اور یہ دو ناپاک ہے۔ جس کو بھی دیکھو صوفی آئے گا تو عامل کو رگڑا لگائے گا، دوسرا آئے گا تو دوسرے کو رگڑا لگائے گا، اپنے اعمال دیکھنے نہیں۔ یہ چیزیں مشاہدے میں، یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ چیز۔ پھر ایک چیز ہمارے اندر اور بھی آتی ہے، اگر کوئی چیز ہمیں مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ معزز ہم نے، ایک مقرب ہوتا ہے ایک معزز ہوتا ہے، یعنی اللہ نے ساری عزتیں مجھے ہی دی ہیں، باقی کسی کو نہیں دی۔ ایک بات اصول ہے اور ایک ذات ہے۔ تو اپنی ذات میں نہ میں کچھ تھا نہ کچھ ہوں نہ کچھ رہوں گا، اپنی نسبت پر فخر تھا، فخر ہے، فخر رہے گا۔ کسی کے نام سے میں اس نسبت کو منسوب نہیں کرتا، یہ نسبت اللہ نے جہاں سے دی ان کے نام سے منسوب ہے اور رہے گی۔ آج بھی بول رہا ہوں، یہ اویسی ہے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کی طرف، یہ حق ہے کہ اس کو ادھر ہی لے کے آئے۔ باقی میرے جتنے مشائخ ہیں انہوں نے ظاہر میں ہماری تربیت کی ہے، مگر یہ علوم یہ ان کی طرف سے، یہ سلسلہ، یہ طریقے، یہ اویسیت میں ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کی زیارت سے نصیب ہوئے۔ یہ جو آپ کو فیض النور لکھی ہوئی نظر آتی ہے میری نہیں ہے۔ اب ارے میں کتنا گناہگار ہوں یہ مجھے پتا ہے، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے۔ بس یاد رکھنا کہ فصل کیچڑوں پہ اگا کرتی ہے، تمہیں کھانا فصل سے، کیچڑ تھوڑی کھانا ہے۔ باغ جتنے بھی لگتے ہیں وہ زمین اور مٹی پہ اگتے ہیں، تم نے پھل کھانا ہے یا مٹی کھانی۔ یہ باتیں تم لوگوں کی سمجھ میں آئے گی بھی نہیں،
نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. آج جو تعریفیں کروں یہ سنتے جاؤ. امارہ خوشی کے ماحول، گناہ کے ماحول میں بڑا مست رہتا ہے اس وقت تک، لیکن جیسے تنہا ہو جائے گا اس پہ بے چینی طاری ہوتی ہے. گناہوں کی طرف جانا، گناہوں کے محافل بنانا، یہ اس کا شوق ہے. کفر کی طرف جانا، یعنی جتنے بھی بے دینی کے کام کرنا اس نے کرنے. دیکھو، دین کے خلاف کام کرنا ضروری نہیں کہ تم معاشرتی گناہ میں مبتلا نہ ہو تو تم سے علمی بات بھی غلط نہ ہو. آپ سارا دن نماز پڑھتے ہو، 5 وقت 4 شوابین اشراق بھی پڑھتے ہو، اور آپ سمجھتے ہو کہ مجھ سے، اور اگر آپ نے ایک سنت کا انکار کر دیا اور یا ایک حدیث کا آپ گئے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک آیت کا انکار کرنا ہے. پھر بڑوں کا احترام ہوتا ہے، یعنی جہاں تقلید اور احترام دونوں ہیں تو وہاں احترام رہ گیا، جہاں صرف احترام ہے وہاں تقلید اور احترام رہ گیا. یہ بھی آج کا المیہ ہے. یعنی ائمہ اور صحابہ کی تقلید کرنی ہے تو ان کا احترام باقی ہے، اور بزرگوں کا احترام کرنا ہے تو ان کی تقلید بھی ہو رہی ہے، احترام بھی ہو رہا ہے. کبھی بھی کوئی بزرگ اگر کسی بزرگ سے وہ کرے گا تو اگر ائمہ کا بھی اصول سے اختلاف ہو رہا ہے تو وہ بھی بڑے کی وجہ سے ہوتا ہے. علماء نیچے سے بڑے کو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے؟ احادیث دیکھتے ہیں، اور یہ انہوں نے خود اصول بنا کے دیے ان کو. اب ادھر احادیث کی وجہ سے جب ائمہ سے جایا جا رہا ہے تو ایک بزرگ کے قول کو کیسے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اس کے سامنے احادیث کی ایک بھرمار پیش کر دو. تو یہاں اب ادھر پھر موازنہ کیا جائے گا کہ یا آپ حضور کو دیکھ رہے ہیں بزرگ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان سے پڑھو، آپ کے اساتذہ ہیں. لیکن یہاں تقلید بھی ہے دلیلی. جب مسلک پر آ جائے گا تو دلیل مانگی جائے گی، اور جب مطلق پر چلا جائے گا تو وہاں اندھی ہے. اندھی تقلید کہاں ہوتی ہے؟ جو مجتہد مطلق ہو. یعنی صحابہ کی اور ائمہ کی تقلید اندھی ہے، بس یہ حق ہے. اور جو نیچے آ جائے یہ دلیل پر ہے. میں یہ اس لیے نہیں بیان کر رہا، صرف وجہ یہ ہے کہ میں سمجھوں گا کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، میں بالکل حق پر ہوں، میں بالکل ناحق نہیں ہوں. لیکن جن علماء کرام نے مطالعے کیے اور جن صوفیاء نے مجاہدے کیے سخت سخت، اور جس نے کثرت سے مطالعہ کیا، وہ اسی نتیجے پر پہنچے. اور جا کر ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو تو یہ باتیں نہ نکلے کہ میرے منہ پہ، کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. صوفی مجاہدوں سے جاتا ہے، مولوی مطالعے سے جاتا ہے. اور میری خود ملاقاتیں ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں اگر آج نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ عطا کس کی؟ اللہ کی ہے. تو اپنا بنانا فرض ہے تمہیں، دوسرے کو سمجھانا. اب دوسرے کو بناتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، یہ الٹا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ نے اس کو بنانا ہے کیونکہ ہدایت اللہ دے. تمہارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، بات پہنچانا. تمہارا کام اس کو بنانا نہیں ہے. عاشق کیا ہوگا؟ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کی ہو وہ اس کو وہاں نہیں چھوڑے گا. اپنے مشائخ سے بدگمان مت، اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ان کو انسان سمجھو، ان کی غلطیاں تم مت دیکھو. جو اچھی چیز ہے اس سے لے لو. 1 سیکنڈ یا 1 منٹ کے لیے بھی بدگمانی، میں نے یہ چیزیں جتنی سیکھی ہے نا ان مجاہدوں سے سیکھی ہے، اس کی سزائیں مجھے ملی ہیں. تو 1 منٹ کی بدگمانی، 1 منٹ کی، کتنی عمر بھر کی نہیں، صرف 1 منٹ کی، اس کی سزا 7 سال جیے.
تم مخلص کیا ہو، تم کو کیا پتہ چلے گا؟ اخلاص سے پتہ چل جاتے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اللہ کی طرف سے فوراً وہ چیز اس سے لے لی جاتی۔ تو میں اس نقطے پر پہنچا، یہ جو آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ ولی سے گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ قریب رہو گے اور وہاں شریعت کی چند چیزیں اس کے خلاف دیکھو گے تو تم بھاگ جاؤ گے۔ تم چاہے کسی کے بھی قریب رہو، تو اس بزرگ کا بیان ایک ہوگا، جب عمل پر آ جاؤ گے تو تمہیں تضاد نظر آئے گا اور تم چلے جاؤ گے اور اس کے فیض سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہی چیزیں علماء کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دین، اب ملٹی میڈیا پر یا کوئی بھی انہوں نے آ کر کیا یہ عیوب بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر باپ کافر ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ نہیں؟ یہ ادب کس نے تمہیں سکھایا ہے؟ والد ہونے کی وجہ سے نا، بڑے ہونے کی وجہ سے۔ ظاہر میں تو کفر کر رہا ہے، مگر تم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہاں تک ہے کہ مندر لے کے جانا مت مگر لے کر آنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو والد کہہ رہے جاؤ یہ بت بازار میں بیچ کر آؤ، اب باپ کا کہنا مان رہے، انکار نہیں کیا، مگر کیا کیا وہاں جا کے اس کی مخالفت بیان کرنا شروع۔ یہ کیسے ہو، تو خود تم لوگوں نے ہاتھ سے بنائے ہوئے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، لیکن والد کا کہنا بھی مانا۔ یہ کیا چیزیں سکھا رہی ہے آپ کو؟ تو مشائخ کی وجہ سے عقیدہ مت بدلو اور عمل مت بدلو۔ جو عقیدہ ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا، اس کو بدل نہیں سکتا وہ، بلکہ اس میں اگر وہ غلطی کر جائے تو اس کو آپ بتاؤ، یا خود نہیں سمجھا سکتے تو کسی بڑے آدمی کو بولو کہ ان کو سمجھا دیں، لکھ کر بھیجو، میری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ آداب ہے، اس کو چھوڑ کے پھر اس کے پیچھے لگ جانا۔ کوئی ایک ہو علامہ شبلی جیسا، یہ علامہ تھے، علامہ شبلی جیسے علامہ تھے، شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے مرید تھے، یہ جا کے واقعہ پڑھو۔ اور جب شیخ پر امتحان آیا اور ابتلا آیا کہ عورت کے عشق میں گرفتار ہوئے تو خنزیر چرانا شروع کر دیے۔ اتنا بڑا محدث، ہزاروں اس کے مرید، کس بات پہ؟ ایک کبر۔ اس سے ثابت ہوا کہ اصل چیزیں سلب کبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کے اندر جب تکبر آ جاتا ہے اس کی عظمت اللہ سلب کر لیتا ہے، جو عظمت اس کی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، ہر گناہ سے بچائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ کون سوچتا ہے؟ میں نے آج تکبر کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے آج کسی کا مال کھایا کہ نہیں کھایا؟ میں نے کسی کے ساتھ جو وعدہ کیا بدعہدی تو نہیں کی؟ 70 کبائر، 102 صغائر، کس کس کا محاسبہ کیا آپ نے؟ آپ کو تو تعداد بھی یاد نہیں ہے، تو پھر متقی پرہیزگار کیسے ہوئے آپ؟ تو جب ایک چیز کے گناہ کی تعداد مجھے خود یاد نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں وہ گناہ کرتا ہوں مجھے پتہ نہیں۔ غیبت کیا ہے اور تہمت کیا ہے؟ تہمت وہ ہے جو اس میں نہ ہو، غیبت کیا ہے؟ جو اس میں ہو۔ جھوٹ یہ بول کر مکر جانا، خود جو بات بولے اور اس سے مکر جائے اس کو جھوٹا بولتے ہیں۔ دوسرے پر جب الزام لگائے گا اور وہ اس میں نہ، وہ تہمت کہلائے گا۔ دوسرے کے اندر جو عیب موجود ہے وہ غیبت کہلائے گی۔ ایک آدمی کا عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، اس کو بولو تم گمراہ ہو، یہ تہمت ہے۔ ایک مسئلہ علمی طور پہ وہ صحیح جانتا ہو تم سے زیادہ، وہ اس میں حق پر ہو، اور تم اس کو کہو کہ یہ گناہگار ہو گیا اس میں، تو اس کا مطلب وہ گناہگار نہیں ہے،
آپ نے شریعت کا انکار کیا ہے. آپ نے تو جب آپ شریعت پر بیٹھ کر آپ نے، کیونکہ آپ کو تحقیق ہونی چاہیے، آپ عالم ہو. اللہ کے ہاں جہالت عذر نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے. جیسے فرض نماز پڑھنے پر تمہیں پکڑا جائے گا، نہ پڑھنے پر، تو پھر علم اتنا کیوں حاصل نہیں کیا کہ جب حلال اور حرام تم پہچان سکو؟ پھر اللہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ اللہ چھوڑ دے گا آپ کو اس بات پر؟ آپ نے حاصل کیوں نہیں کیا؟ اور جب موجود تھا تو پھر آپ نے تسلیم نہیں کیا، اور جب آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو پھر ادھر زن آئے گا. زن المؤمنین خیرا، زن میں کیا بات ہے؟ میں نے کہا خالد نے یہ بات کی، میں یہ سوچتا ہوں خالد یہ سوچتا ہے کیا؟ جب تک خالد اس کا اقرار نہیں کرے گا میرا زن صحیح نہیں ہوگا. لیکن اگر خالد نے کہا کہ میں یہ نہیں سوچتا، اور میں کہتا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ ہے بدگمانی. کیا ہے یہ؟ اس کو کہیں گے بدگمانی، کیونکہ یہ مسئلہ قضا پر آ گیا، سامنے والے نے انکار کر دیا، تو اب اس کا قول مانا جائے گا. اور آپ اپنے اس زن کو، اب آپ نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہاں تمہارا کش بھی نہیں مانا جائے گا جب تک کہ یہ اپنی زبان سے اقرار. اس کو کہتے ہیں شریعت کے حدود. دھجیاں بھی کہہ رہی ہے آپ لوگوں نے شریعت کے حدود کی. میں ہی اللہ کا مقرب ہوں، میرے گناہ اللہ معاف کرے گا، دوسرے کے معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ اللہ صرف تمہارا ہے، لکھوا کر لائے اللہ سے. تو یہ تقوی کدھر جائے گا؟ یہ ایمانی اور یہ علمی حدود شرع کی حفاظت کرنا. کیا؟ لاکھوں بزرگ اس کو حرام کہتے ہیں، سارے وہاں بیٹھ کے حرام کہو، تم گناہگار ہوگے، میں گناہگار نہیں ہوں گا، کیونکہ میں اصول پر ہوں، تم بلا اصول ہو. تم اپنے خیال پر اٹکے ہو، ہم اپنے اصول پر اٹکے ہوئے. یہ ہے کبر. کیا ہے کبر؟ کیا ہے؟ حق بات تسلیم نہ کرنا. یعنی اس کے سامنے جب دلیل آ جائے تو سر تسلیم خم نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں. یہ گناہ اس سے واقع ہوتا ہے. اس میں نمازی، اور یاد رکھنا کبر میں زیادہ تر نیکوکار مبتلا ہوتا ہے، گناہگار نہیں. کون مبتلا ہوتا ہے؟ جو بہت نیک ہوتا ہے نا، وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے. جب اس کو یہ کہا جائے تو اپنا مزاج بنا لو، دلیل آ جائے اور شرعی آ جائے تو پھر وہاں اپنی غلطی فوراً تسلیم کر لو اور معافی کر لو، توبہ کر لو. اور جب کوئی چیز آپ کو معلوم نہ ہو تو اس پر کمنٹس فوراً مت دو، اور اگر دے دیے تو فوراً پھر رجوع بھی کرنا، ورنہ جب تک رجوع نہیں کرو گے محفل میں تو گناہگار کہلاؤ گے. کیونکہ اعلانیہ گناہ کا توبہ بھی اعلانیہ ہی ہے. اور خفیہ گناہ کی توبہ بھی خفیہ ہی ہے. باقی اعلانیہ گناہ کیا تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، اعلان جو لوگوں نے دیکھا میں توبہ کرتا ہوں، جن جن گناہوں میں مجھے دیکھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تاکہ یہ بھی ریکارڈ پہ آ جائے اور آپ سب کے سامنے اس مسجد میں ہم بھی توبہ کرتے. اب کہیں گے یا پھر توبہ کرتے رہو، کیونکہ میل بھی آیا ہے اور پانی بھی آیا ہے. کبھی کبھی تم گند میں گرو گے، کبھی کبھی گند تم پہ گرے گا، دونوں صورتوں میں تم نے نہانا ہے. تو یہ گند میں نہیں گرو، یہ گند تم پہ گرے، یہ تم بنو. ایک ماحول ایسا ملا کہ اب وہاں سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں.
تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور رہی ایک بات دوسری بتاؤں کہ بعض چیزیں مشاہدات اور فطری ہوتی ہے. انسان جب بھی گناہ کرتا ہے، چاہے آپ بڑے سے بڑے گناہگار سے پوچھ لو، اس وقت وہ توبہ سچی کرتا ہے. جا کے تجربہ کر لو. کیوں؟ کہ اس کی مثال میں کیسے دوں؟ آسان سی دے دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی. آپ کہو کہ میں نے دیا سلائی جو ہے نا وہ رگڑ دی، کس پہ؟ ماچس پہ، اور آپ کو اس پہ آگ نہیں لگے گی. آگ نہیں لگے گی تو تپش تو لگے گی. دو پتھر آپس میں ٹکرائیں گے تو آگ نہیں لگے گی. بعض چیزوں کا اثر فطری ہے، نیکی کا بھی ہے اور گناہ کا بھی ہے. یہ دونوں آپ کے فطرت میں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جب آپ کوئی نیکی کرتے اس کا اثر بھی آپ پر آئے گا، جب آپ کوئی گناہ کرتے اس کا اثر بھی آپ کے باطن پڑے گا. دونوں صورتوں میں پڑے گا. تو جس وقت وہ توبہ کرتا ہے اس وقت وہ سچی کرتا ہے، کیونکہ وہ آگ جو اس کے دل میں جل رہی ہوتی ہے. تو شیطان آ کر اس کو یہ بہکاتا ہے کہ تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. بات یہ کہ تو کسی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اس کو دھوکہ دے رہا ہے، قبول کرنے والے اللہ کی ذات ہے. اب توبہ قبول کیسے ہوگی؟ اس کی بھی جب وہ آگ تمہاری ٹھنڈی ہو جائے، سمجھ لو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. جو اندر کی آگ ٹھنڈی ہو جائے اور تمہیں سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو بے چینی سے اطمینان کی طرف آنا یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہے. کیونکہ اللہ یہ ذکر قبول ہو گیا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو توبہ ایک ذکر ہے اور آپ کے توبہ کرنے سے آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوا تو یہ ایک امید ہے. اور ہزار بار توبہ شکستی باز آ. تو دوسرا آتا ہے نفس لوامہ. لوامہ میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہ میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے اور نیک میں اپنے نیکوکار سمجھتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. یعنی جب نیکی کرے گا تو ابرار اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے. یہ یاد رکھنا، ابراروں کی نظر اپنی نیکیوں پر ہوتی ہے. تو جب یہ نیکی کرے گا تو اپنے آپ کو نیک سمجھے گا، جب یہ گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا. یہ نفس لوامہ. پھر آتا ہے ایک نفس، اس کو کہتے ہیں مطمئنہ. یہ اپنے آپ کو نیکی میں بھی گناہگار سمجھتا ہے. یہ صدیقی کیا سمجھتا ہے؟ نیکی میں بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے. یہ نفس مطمئنہ کی تاثیر ہے. اب کیسے ہے سنتے جاؤ. آدم علیہ السلام نبی ہے، مطمئنہ لے کر دنیا میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ابتدا دنیا توبہ. کتنے سال مانگی ہے؟ 40 سال مانگی، چھوڑی. یہ ہمارے لیے نبی گناہ سے پاک ہے، یہ تعلیم ہے. اب حضور آخری نبی جا رہے دنیا سے پردہ فرما رہے. اب سنتے جاؤ اللہ ان کو کیا حکم ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تمہارا عقیدہ بن گیا بزرگوں، یہ عقیدے چھوڑ دو. اس لیے اب اس کی پاکیاں بیان کرتے 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 تم حدیثیں چھوڑ دو گے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. کیوں کہ حال دو طرح کا طاری ہوتا ہے، یا جنون طاری ہوگا یا سکر طاری ہوگا. اور یہ ہوگا، اور دونوں میں بندہ مرفوع القلم ہے. دونوں میں صرف نبی کا حال قابل تقلید ہے کہ حضور کا ہر حال
پھر بعد میں بزرگوں کو حال کو دیکھا جائے گا، اگر وہ اقوال شریعت کے موافق ہے تو تسلیم کر لیے جائیں گے، نہیں تو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گا، معذور قرار دے دیا جائے گا. بس اس کے بارے میں پھر خاموشی ہے. وجہ کیوں ہے؟ کہ ان کی زندگی ہے، عقیدہ ان کا صحیح ہے. تو بد عقیدہ جب ہوتا ہے وہ تو ہر وقت بک بک کرے گا، اور جو صحیح العقیدہ ہے اس سے کبھی ایک ہو سکتا ہے، کیونکہ ہزاروں باتوں میں ایک بات تو نکلے گی، چاہے وہ قلمی ہو. تو جب عمل، تو قلم بھی لکھنے کا عمل ہے، یا منہ سے بات نکلنا بھی ایک عمل ہے. اس طرح کے ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے. اس کو کہتے ہیں مجذوبیت بھی کہتے ہیں، حال طاری ہو جانا. تو یہ کاملین پر ہوتا ہے، یہ کاملین پر ہوتا ہے. اب جبرائیل علیہ السلام پہ کب ہوا؟ جب فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو انہوں نے اٹھائی مٹی، اس کو کہتے ہیں سکر، اور اس کے منہ کی کلمہ کی. حالانکہ چاہ ہونی چاہیے کہ کلمہ پڑھے، مگر حال طاری ہو کہ نہیں جہنم میں جائے. تو اس وقت یہ حال ہے، اور یہ ملائکہ پہ ہے، فرشتے پر ہے. کیونکہ ایک بندہ مرتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ رہا ہے تو فائدے میں جائے گا نا، مگر نہیں، اس نے اللہ کی برابری کے غر کو. اس کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ دل کو جانتے ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو ایک صحابی رسول تھے، ان سے کسی نے کہا آپ حضور کے ہر اقوال مت لے کے، کبھی کبھی حضور حال میں ہوتے. یہ دیکھو، تو جو زمانہ پایا ہے، اب انہوں نے حضور کا پایا تھا نا، تو انہوں نے احادیث لکھنا چھوڑ دی. پھر جا کے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی کون کون سے کہا آپ کی حال والی باتیں لکھو یا سہو. یہ دیکھو سمجھتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سب کچھ لکھا کرو، واللہ اس زبان سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. یہ صرف حضور کے لیے ہے. یہ چیزیں آپ بزرگوں پہ فٹ مت کرو، یہ درجے ہیں. یہی چیز ہم نے جا کر کے سب پہ فٹ کر دی. باطن میں جب جاتا ہوں میں سوچتا ہوں، ایک جگہ میرے نبی کا، میرے کلام ہے آقا کا، ایک جگہ تیرا. رہی یہ بات، بعض جو ہے نا ہم یہ کہتے فلانی احادیث ضعیفہ اس شارع کے قول پر بہت معتبر ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے صحیح کی. میں اس بزرگ کا قول چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کہ یہ اس حدیث کے بدلے صحیح حدیث لائے گا، اپنے باتیں نہیں لائے گا. اور قیاس سنتے جاؤ. قیاس علم کو کہتے ہیں، علوم نبوت میں سے، یا وہ بات اشارت النص یا حضور کے کسی حدیث سے اس کو اشارہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں علم. کیونکہ وہ علم نبوت میں سے ہے، اور آپ علیہ السلام کا علم غیب قرآن اور حدیث ہے، یہی ان کا علم غیب ہے. اور کون سا ہے؟ کیا لاؤ گے؟ یا جو حضور نے فرمایا وہ قرآن ہے، یا جو فرمایا وہ حدیث ہے. تیسری چیز کون سی ہے؟ کس چیز پہ لڑائیاں ہیں؟ آج تک یہی نہیں پہچان سکے. یہی ہے. میں حیران اور پریشان تھا. میں کہا کیا ہے میرے آقا کا علم غیب؟ یہ ہے نا جو قرآن ہے. کیا ہے یہ جو حدیث ہے؟ اس کے علاوہ کوئی ہے جو تم لاؤ گے؟ اسے اہل حدیث بھی مانتے، اس کو بریلوی بھی مانتے، اس کو دیوبندی بھی مانتے. پھڈا کھڑا کیا ہو. وجہ یہ کہ تم بزرگوں کے طریقے پہ چل رہے ہو. اگر تم پیچھے چلے جاؤ تو تمہاری لڑائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. بزرگوں کا احترام اپنی جگہ، دلیل اپنی جگہ. میں ایک بات جانتا ہوں، میں ہر بزرگ کا احترام کرتا ہوں، مگر دلیل، تقلید اس کی کرتا ہوں.
دلیل ہونی چاہیے. ایسے تھوڑی میں کہتا ہوں. کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ آپ امام ابو یوسف سے بولے, وہ فرماتے میرے قول پر عمل اس وقت تک مت کرنا جب تک تمہیں یہ نہ پتہ چل جائے میں نے لیا کہاں سے. بڑوں کی باتیں بڑی ہے. اب میں قیاس اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کہو گے کہ یار یہ دلیلیں کیسے دیتا ہے, اور حضور نے ان کو اجازت کیوں دی ہے. دل سن جاؤ. اے معاذ کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ پہلے قرآن دیکھوں گا, پھر کیا کرو گے؟ پھر آپ کی سنت دیکھوں گا, اگر اس میں نہ ملے پھر میں اجتہاد کروں گا. تو حضور نے ان کو سینے سے لگایا. یہ دل, یہ یہاں سے یہ علم منتقل ہو رہا ہے. الم نشرح لک صدرک, اب جا رہا ہے سینہ سینے سے ٹچ, دلوں سے دل جڑ گئے. وربطنا علی, دل سے دل ملا, روح سے روح ملی, سارے منتقل کر دیے. اب ان کو تو ان کے دل ایسے بھی جڑتے رہے. اس میں بھی ایسے وقت میں بھی مشائخ کے میں اس طرح میرے مرید ایسے موجود ہے کہ جاؤ جو میں نے کہا وہی میرا شیخ کہے گا. جاؤ, سینئر میں ایسے لڑکے ہیں جو میں نے آپ کو کہا ہے وہی میرا شیخ کہے گا, اور جب وہ میرے پاس آتے تو میرے منہ سے بھی وہی الفاظ نکلتے. تو پھر حضور کا کیا عالم ہے, اور پھر صحابہ کا کیا عالم ہے. اب ایک صوفی کی اور تعریف کروں گا. آج تک تصوف کی تعریفیں ہوئی ہے, لیکن ایک تعریف ہماری بھی سن لینا. آج تعریفیں چلیں گی, پھر چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو دل جڑے سنتے جاؤ کہ صحابہ کے دل کیسے جڑے. غزوہ خیبر بڑا مشہور واقعہ ہے. مجھے صحابی کا نام یاد نہیں ہے, اگر کسی کو یاد ہو. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے کون سے تھے؟ جب ان یہودیوں نے غداری کی تو آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو جو فیصلہ ہوا تھا یہ تھا کہ ان کی عورتوں کو اور بچوں اور بوڑھوں کو غلام, ان کے املاک کو قبضہ کے جوانوں کو کر. یہ حضور کا فیصلہ ہے. مگر یہود نے کہا ہمارا فیصلہ سعد کریں گے. غالباً نام مجھے یاد نہیں, یاد آ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا. غالباً کہہ رہا ہوں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ وہ کریں گے. اب دیکھو یہاں سے جج بدلنا ثابت ہے. حضور نے ان کی اس رائے کو رد نہیں فرمایا. کہاں حضور, کہاں صحابی. کہ ہم اگر آج کا دور ہوتا ہوں, حضور نے کہا ٹھیک ہے آپ علیہ السلام. اور وہاں سعد بن معاذ اتنے زخمی ہیں کہ آپ کو بلایا گیا تو فرمایا سعد, تو وہ تو وہاں نہیں تھے. حضور نے فرمایا کہ آپ فیصلہ فرمائے. تو آپ نے فیصلہ کیا. فیصلہ کیا جو حضور کر چکے, سنتے جاؤ. ان کے عورتوں کو, ان کے بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنائے, اور ان کے جوانوں کو قتل کر دیا گئے. اجتہاد ہے یہاں صحابی کا, ہو گیا سنت کے موافق. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فیصلہ فرماتے اجتہاد سے. یہ موطا امام محمد میں. ادھر ایک صحابی تشریف فرما ہوتے ہیں, میں نے حضور کو یہی فیصلہ کرتے سنا ہے. عباس کہتے جی یہ غلام اسلام میں کیوں ہے, اور یہ بوڑھوں کو کیوں ہے, اور یہ بوڑھو. تو جواب اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ احترام اسلام ہی کے مذہب میں. قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, بڑوں کا احترام کرنا, ادب کرنا, بچوں کا احترام کرنا, اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. آج کا مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, مگر اسلام میں یہ چیزیں ہیں. یعنی یہاں انسانیت کو تحفظ دینا. اب اس نے قید گزارنی ہے غلامی میں, یا تو وہ جیل میں گزارے گا یا یہاں گزارے گا. تو یہاں احسان ہے. تو غلام بنا کر کے اسلام نے ان کو آزادی دی. وہ کام کرتے, کاج کرتے, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, سب کچھ اجازت ہے. جبکہ اگر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا تو پھر ان کو کیا ہوگا.
تو یہاں بھی اسلام نے اسی طرح عورت کو لے لو، اگر اس کو اس طرح چھوڑ دیا یا کہہ دے عزت خراب ہو جائے گی، تو ایک ہی شخص کی لونڈی بن گئی تو اس کے حقوق وہ بیوی کی طرح ادا کرتا ہے، بس فرق صرف اتنا اس کو نکاح نہیں کرتا اس سے۔ تو لازمی بات ہے کہ اس میں بھی اس کا خیال ہے کہ بڑے لوگ لونڈیاں مناتے ہیں، امیر ہوتے ہوں۔ بچے تو اسلام کی سب سے بہترین تربیت اسلام کی ہے، اور فطرت اسلام پر بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ بڑا ہو کر وہی بڑے بڑے عالم بنے۔ تو شکل بگاڑ دی ہے، کیوں؟ ہم لوگوں نے، ہمارے اعمال، ہم نے خود اسلام کو سخت کر دیا ہے، نہ اس کی حکمتیں ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ پر علم کھولے گا تو اللہ اپنی حکمتیں بھی کھولے گا اس پر۔ پیر صاحب کے خلاف بات ہو گئی، ہمارے شاگرد تو آ کے ہمیں ڈنڈے مارتے ہیں، ہم پھر بھی کچھ نہیں بولتے۔ ہم نے ان سے سیکھا ہے، ایک بولے گا استاد جی میری وجہ سے مشہور ہوا ہے، دوسرا کیا کہے گا، ہم بولے گا ٹھیک ہے بابا تیری وجہ سے ہو گئی۔ تو معاملات اصل، ایک استاد اگر ایک شاگرد پہ احسان کرتا ہے تو میں اس کی تمہیں یہ نہیں کہتا آپ میری اطاعت کرو، یہ ایک اصول ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ سنستدرج من حیث لا یعلمون۔ دیکھو آپ بسا اوقات ایسی نیکیاں ہیں کہ جو ماں باپ کی گستاخی کرنے سے، اگر ایک انسان حق پر ہے اور ماں باپ اس کے ساتھ نہ حق کر رہے، یہ بندہ مجرم نہیں ہے، اور ایک جگہ باپ حق پر اور بیٹا نہ حق کر رہا ہے، یہ مجرم ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ دیے بیویوں کے لیے لوگوں نے، بیوی گھر میں ہوگی ماں کو بار کر دیں گے، یہ جدید تعلیم نے ہمیں سلا دیا کیا؟ اسلام نہیں سیکھا ہے۔ ماں نہیں آستی بھائی، اس لیے تمہاری ماں جادو ٹوروں کے پیچھے لگی ہوتی، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ اگر ماں کو پتا ہو کہ میرا بیٹا میرا خیال رکھے گا، وہ کیوں جائے کسی کے پاس؟ جب بیوی کو پتا ہو کہ شوہر میرا خیال رکھے گا، کیوں جائے گی کسی کے پاس؟ آپ اپنے اعمال درست کرو۔ ایک حدیث میں نے سنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، غالباً ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو دنیا میں جنتی بنانا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو گالی مت دو، اپنی بیوی کو مارو مت۔ اس کی باتوں سے درگزر کرنا۔ اب یہاں پر دیکھو جنت کیسے بن گئی، فری میں تمہیں مل رہی ہے، فری میں۔ اس کو کہتے ہیں آبیل، جو گود میں تمہارے دے دیا جائے۔ میں نے جب سے سنا میں نے کہا یار واہ، فری میں درگزر۔ اب اچھی بیوی کی وجہ تھوڑی ملے گا، جب تیرے سے جو کڑکڑ کرے گی اس کی بات ہو رہی ہے نا، مجاہدہ سخت ہو گیا۔ اب دنیا بھی تمہاری جنت بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ کس وجہ سے؟ جب بیوی کو بولو گے نہیں، درگزر کرو گے تو وہ بھی خود خاموش ہو جائے گی، آہستہ آہستہ، کیونکہ انسان ایک غیر سنتا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب یہ کیا ہے، ماں کو اس کی مداخلت کرنے والا، رہی یہ کہ بہو اپنے ساس و سسر کی خدمت کرے، کیونکہ آپ لوگوں نے صرف فرض پڑھا ہے، میرے خیال سے آپ لوگوں نے سنت اور واجب نہیں پڑھا ہے۔ شریعت کے اندر بعض چیزیں فرض نہیں ہے، مگر بسا اوقات اس کا ثواب بہت زیادہ بھی ہوتا ہے اور پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ جیسے ایک شخص کا پڑوسی اگر بھوکا سو جائے تو کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، کتنے نیک برباد ہوں گے۔ پڑوسی بھوکا سویا تو ساس سسر بھوکے سو گئے اور بیمار کی تیمارداری تم نے نہیں کی تو بہو صاحبہ تیرا کیا حال ہوگا۔ بڑے پڑے ہو نا، تو پہلے یاد رکھو شریعت میں فرض، واجب، سنت موقت، غیر موقت، مستحب، نفل، مباح، یہاں تک جاتی ہے۔ اور انکار کرنے پر کوئی مستحب کا انکار کرے تو 2 تھپڑ کھائے گا، اس لیے کہ انکار کر رہا ہے، اس کے اوپر اب فرض ہو گیا یہ۔
کرنے میں کیا ہے؟ جب مانو گے تو کرنے میں مستحب ہے، نہیں مانو گے تو پھر فرض کے درجے میں آ جائے گا اس کو زندہ کرنا۔ ماں باپ وہاں پڑے ہوئے تو کیا کرے، بڑھاپے میں جا کے اپنے لیے کھائے۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تم جوان ہو کر تو بڑے بزرگ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، ہاں کبھی زیادتی کرے تو آپ روک دو، یہ نہیں کہ ماں باپ کو زیادتی کرنے مت دو بیوی پر، بلکہ ان کو بھی کہو کہ یہ دیکھو یہ آپ کی خدمت کرتی ہے اور آپ ان کو دعائیں دو، تانے مت دو۔ یہ نہیں کہ اما ابا کو بھی کھلا چھوڑ دو جو بولتے رہے۔ شریعت نے کسی کو بھی کھلا نہیں چھوڑا ہے، نہ باپ کو چھوڑا ہے، نہ ماں کو چھوڑا ہے، نہ بیوی کو چھوڑا ہے، نہ تمہیں اپنے آپ کو چھوڑا ہے۔ ہاں بیوی پر ماں باپ کو ترجیح مت دو، درجہ ماں باپ کا ہی رکھو۔ جب وہ بیوی کے ساتھ زیادتی کرے تو پھر آپ بولو، یہ نہیں کہ بالکل خاموش رہو اما ابا ہے، نہیں، یہاں آپ کو بولنا پڑے گا ورنہ تم گناہگار ہو، کیونکہ اس وقت تم حاکم ہو اس کے۔ الرجال قوامون علی النساء، اور اس حاکم پر فرض ہے کہ اپنی رعایا کے بارے میں پوچھے۔ تو پھر یہاں کہ جی اما ابا ہے، اما ابا نہیں ہے، پھر وہاں پہ اما سے کہو آپ نے کیوں بولا، لڑنا نہیں، آپ مت بولو، پیار سے بولو، یہ گناہ ہے، آپ گناہگار ہو رہی ہو۔ بس 50 مرتبہ جب بولو گے یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، حضور کی حدیثیں بتاؤ، دیکھو یہ حضور نے منع کیا ہے، یہ اللہ نے منع کیا، اس طرح مت کرو، یہ آپ کی خدمت کی، تو ایک دن نہیں آئے گی، دوسرے دن نہیں آئے گی، تیسرے۔ دیکھو ایک وقت میں لڑائی میں اس وقت ذہن میں نہیں آتا، لیکن بعد میں جب ٹھنڈے مزاج سے سوچتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ مت سوچو، ورنہ یہ مناظرے جتنے ہو رہے ہیں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو جیتتے لوگ سوچتے ہیں یار اس کی دلیل اچھی تھی، کیونکہ حق کھینچتا ہے انسان کو۔ تو بھائی بزرگوں کی جو باتیں ہیں اس کو ہم دو چیزوں پہ تولتے ہیں، یا جنون یا حال یا سہو۔ سہو میں کبھی بھی وہ غلط نہیں جائے گا، اور ان دو چیزوں میں قلم جائے گا۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لو کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، کیا کہا؟ وہ کافر ہے۔ اور منصور نے کہا انا الحق، بات ایک ہی ہے۔ اب ایک مسلمان ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہری اسباب بھی دیکھو، اس لیے بزرگان نے، یعنی اس نے خدا کی نفی کی، کیا کی؟ اور اپنے آپ کو رب کا، کافر تھا۔ رسول پر ایمان نہیں لایا، کافر تھا۔ ساری ظاہری اسباب موجود ہے، انکار کے، اقرار کے کوئی موجود نہیں ہے، لیکن یہاں منصور کلمہ پڑا ہوا ہے، سارا دین پہ چل رہا ہے، اور اچانک اس دین میں اس پہ ایک حال آتا ہے، تو اس حال میں وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اور وہ اللہ کی نفی کرتا ہے۔ یہ فرق ہے، ادھر حال اور قال کا فرق ہے۔ اس کو عارفین سمجھ سکتے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ عام آدمی کے لیے دونوں قول برابر ہے، کیونکہ پھر وہاں کہیں گے جی فرعون نے بھی تو کہا تھا میں ایمان لے آیا مرتے وقت، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اب کیا کہو گے؟ اس نے پہلے کفر کیا، اینڈ کیا ہے اس کا؟ تو یہاں کہیں گے حال اور قال، اس نے دیکھ لیا، تو اس میں پھر کافی دلائل موجود ہے، اس میں ہم نہیں جاتے، مگر میں تمہیں ظاہری اسباب بتا رہا ہوں کہ اب جا رہا ہے تو نظر آ رہا ہے تو اب ایمان قبول کر رہا ہے، لیکن اس کی ساری زندگی دین پہ چل رہی ہے، اور ایک حال تاری ہو اور اس حال میں وہ بے اختیار ہو گیا، اس نے کہا انا الحق۔ تو ادھر حال اور قال، اب آپ کو ہر کوئی اٹھ کے انا الحق نہیں کہہ سکتا، ورنہ سب کی گردنیں اڑائے گی، اس کی سزا موت ہی ہوئی ہے۔ بعد میں لوگوں نے اس پر کہا کہ یہ لیکن سزا صحیح ملی ہے، کیونکہ یہاں دیانت اور قضا کا مسئلہ ہے، قضا میں یہ جائے گا، دیانت میں یہ بری ہے۔ قضا میں یہ جائے گا کیونکہ پھر ہر کوئی اٹھے گا، کیونکہ جانی موت کے خوف سے نہیں کہہ سکتا، وہ اس کو اگر موت کا خوف نہیں ہے وہ کہہ دے گا، امن آتا ہی ادھر ہے۔
اور حال والے کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ادھر حال اور قال ہے تو اس نے حال میں کہا. تو اس سے ثابت ہوا کہ بزرگوں کا حال جو ہے یہ عارفین پہچانتے ہیں, عام آدمی نہیں پہچانتے. یہ ہر کسی کا کام نہیں. اس لیے بزرگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یا تو سکوت کرو یا تعویل کرو. اگر تعویلات کر سکتے اس قول کی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جاؤ. اور اس کی بزرگی ہے, اس کی بزرگی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یہی مسئلہ ہے کہ بزرگوں سے بڑے بڑے اقوال ثابت ہے. اگر اس پر میں کھول دوں تو سارے بزرگوں سے ہوئے. حضرت رابعہ بصریہ کا صاف قول موجود ہے, میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور جنت کو جلانے جا رہی ہوں. سب اس کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. میرا رب کی کو یہ بھی حال ہے, ورنہ جنت قرآن بشارت احادیث موجود ہے. تو یہ حال ہے. مگر وہی بات ہے نا, بد گمانی. یہ سوچتا ہے, اس کی سوچ, اب تم نے ایک پورا بنا لیا, اس نے اس کا یہ بھی یہ گھوم جاؤ گے. تو بدگمانی بھی بہت بڑا گناہ آج کل ہے. بلا تحقیق بات کرنا, یعنی اپنے بھائی کی بات پہ بھی بھروسہ مت کرنا جب تک تم خود تحقیق نہ کر لو. اس دور میں یہ مت بولے بڑا سچا آدمی ہے, فضول بات ہے. کیونکہ یہ سچا بھی ہوگا, آپ کو پر قضا آ گئی اور قضا کے لیے تحقیق لازم ہے. اور جہاں پر قضا نہیں ہو, ایک شخص نے کہا, اس نے کہا جی کیا نام ہے تیرا, بھول گیا. اب فضل کہتا ہے خالد کی لڑائی ہو گئی. فضل کہتا ہے اس نے یہ بات کہی, خالد کہتا ہے اس نے یہ بات کہی ہے. دونوں کی بات میں اختلاف ہے. قسم یہ بھی کہہ رہا ہے, قسم یہ بھی کہہ رہا ہے. اب کو گیا جھوٹی قسم کہہ رہا ہے, جھوٹی قسم کہہ رہا ہے, جھوٹی قسم کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے دونوں سچے, تیسرا شیطان. کیا ہے؟ کیونکہ شیطان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جھوٹی باتیں پہنچا دیتا ہے. تو یہ باطن کے امراض پہچاننا آسان کام نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ چل جائے گا آہستہ. ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا اور خود اپنے آپ کو سمجھانا. فائدہ پہلے اپنے آپ کو ہوتا ہے. انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو سنائے. تو بات یہ ہے کہ یہی تہمت, غیبت, بدگمانی, جھوٹ, اگر ان سب کو دیکھا جائے تو ایک ہی گناہ ہے علت میں, مگر صورتیں جدا جدا ہے. جس میں کوئی عیب ہو, تم نے بیان کر دیا غیبت, اس میں نہ ہو یہ تہمت. تم نے خود ایک بات کہی, اس سے مکر گئی, یہ جھوٹ. اگر تم حال میں ہو یا کئی شیاطین کا چکر ہو, تم قسم کھا رہے ہو, تو پھر وہ بات شیطان پہ خود چلے گی. لیکن جب تمہیں پتا ہے, کیونکہ اب ادھر ایمان آ جائے گا, یہ اللہ کو پتا ہے, کیونکہ اس کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا, کہ آپ کو پتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو. تو اسی طرح خواہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر اچھا گمان کر لو. ایک آدمی کے ساتھ نہیں بنتی, راستہ بدل دو. میں آپ کو وہ گناہ گنواتا ہوں کہ جو آج معاشرے میں ہر کسی میں, ہم میں بھی موجود ہے, مگر ہم اس کو نہیں سمجھتے. پھر بھی میں کہتا ہوں میں متقی ہوں. دوسرے کی ضلالت کرنا, اس کے عیب بیان کرنا, یہ موجود ہے ہمارے اندر. پھر بھی یہ تقوی دار ہے. تو عاملوں کو رگڑا لگاؤ, حاکموں کو رگڑا لگاؤ, بس یہ دو رہ گئے رگڑا لگانے کے لیے, باقی تم دو صحیح ہو. تو آپ ان دو سے میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ, آپ کے انڈر جتنے لوگ اور آپ کا بدن آپ کے علاقے میں ہے, بتاؤ آپ نے کتنے گناہوں سے پاک ہو. اگر آپ نے ایک آدمی کو حقیر جانا تو آپ تو تباہ ہو گئے. وہ ابرار بھی گناہگار ہے, تباہ و برباد. جو یہ کہے گا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا, اس کا ایمان اس طرح ہے, یہ گیا, کیونکہ شرع ظاہر کو دیکھے گی. اب یہ مجرم ہے, اس نے ظاہری کفر کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرا ایمان ہے, میں عقیدہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں, میرا اس عقیدے کو بدعقیدگی کہنے والا خود گمراہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں میرا مذہب اسلام ہے, یہ مجھے کہتا تو بد مذہب ہو گیا, یہ خود ہی کافر ہو جائے گا, کیونکہ اسلام تو صحیح مذہب ہے. اب کیوں, میرا ایمان کیا ہے یہ تو ثابت نہیں کر سکتا, کیونکہ ایمان غیب ہے. میرا یہ دعوی بس کافی ہے. جب تک میں ظاہری کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس میں میں شریعت میں پکڑا جاؤں,
تو یہ میں آج حدود بیان کر رہا ہوں جو آپ لوگوں نے پڑھے. باہر نکلے گا 5 وقت نماز پڑھے گا, دوسرا انسان کے بچے نظر نہیں آئے گا, یہ پیر صاحب کا بچہ پیدا ہو گیا, پہلی مرداد بڑنگ بڑنگ, یہ آگے کاٹن کا سوٹ پہن کے. حضرت اقدس کو نہ چشتی کا پتہ ہے, نہ سہروردی کا پتہ ہے, نہ کشتی بن کے ٹوپی کڑا ہو گیا, ماں جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں فیض, تو یہ تو فیض ہے, علم تو نہیں ہوتا. فیض تو اللہ دیتا ہے. مثال کے طور پہ نلکا ہے, نلکا اگر ٹنکی سے جوڑ دو پانی کھولو گے آئے گا, مگر ایک کنواں کھودنا ہے, اس کو کس طرح کھودا جاتا ہے, اس سے پانی کس طرح, چشمے کس طرح پھوٹتے. اس لیے اللہ نے علم کی مثال حضور نے چشمے سے دی, کیونکہ چشمہ پھوٹتا ہے. تو جو چشمہ ہوتا ہے وہ خود بھی سیراب ہوتا ہے, اور پائپ جو ہے وہ دوسرے کو سیراب کرتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں کرتا. تو میری بات یاد رکھو, جو تمہارے باطن میں ہے وہی نکلے گا. جو تمہارا ظاہر ہے, یہ اس کی مثال ایک پائپ کی طرح ہے. اگر تیرے باطن میں ایمان اچھا ہے تو پانی صاف آئے گا, چاہے اوپر کا باڈی رنگین ہی کیوں نہ ہو اور رنگین ہی کیوں نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں استاد جی آپ بہت رنگین ہو. میں نے کہا ہاں سنگین نہیں ہوں, رنگین ہوں. کیا یہ تو میں کہہ سکتا ہوں تعدی سے نعمت کے طور پہ کہ استادی اور شفقت کا جو معاملہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ رکھا ہے شاید ہی کوئی رکھے. اب احسان فراموش تم لوگ بن جاؤ ایک الگ بات ہے, کہ تم لوگوں سے بڑا احسان فراموش تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے. کل جیسے بیٹا کھڑا ہو کے باپ کو بولتا ہے تو نے مجھے کیا دیا ہے, جا ٹوٹے لائن لگا باہر پھینک دے اس کو. تیری بنیادوں میں جتنے بھی بگوڑے وہ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں. جتنے بگوڑے, بعض لوگ میڈیا پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے, تو اس کو بولو کہ آپ یہ کام بھی تو چھوڑ دو نا. نہیں چھوڑتے. بکرے آج بھی کٹ رہے ہیں, تسبیح آج بھی چل رہی ہے, تعویذ آج بھی چل رہا ہے. تو تم مجھ سے سیکھنے کیا آئے تھے؟ پھر بعد میں بولتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر. او میری جان کے ٹوٹے, اولا پڑھو یا ثانیہ پڑھو, 1000 مدرسے سے پڑھو, اولا ہی کہلائے گا. تعویذ سے لے کے تسبیح سے لے کے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مجھے عطا کر دیا ہے کہ تم ان اصولوں سے باہر جا نہیں سکتے, کیونکہ وہ سارے اصول تمہیں میں سکھا چکا, لیکن ابھی کچھ باقی ہے. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون, یہی استدراج ہے کہ وہ اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے اور شیخ اس سے ناراض ہو جائے, یعنی شیخ کو ناراض کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں, تو یہاں پھر چیز بدل جائے گی, صورت وہی رہے گی, علت بدل جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یعنی پہلے جو کرامت تھی وہ استدراج ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یعنی پانی پاک رہے گا مگر ناپاک ہو جائے گا. پیشاب کا ایک قطرہ ٹنکی میں گیا تو شکل کو دیکھے یار پانی تو ابھی بھی سفید ہے, مگر علت میں کیا ہے؟ یہ آج تمہیں بتا رہا ہوں ایک قانون ہے. ہم نے اپنے مشائخ کو قبروں میں ڈالا ہے, چھوڑا نہیں ہے. آج جا کر کے بکواسات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کام وہی کر رہے ہو. کوئی $2000 لے کے لوگوں چیٹ کر رہا ہے, کوئی 5000 لے کے چیٹ کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. میرا کیا کر لیا؟ میرا کچھ نہیں کر سکتے. تمہارا آخرت کا معاملہ, میرے دماغ میں ایک دفعہ معاملہ آ جائے وہ بندہ میری آنکھ میں نہیں کٹکے گا. بس وہ چاہے جبرائیل علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ رکھا ہو نا, نظر آ رہا ہو کہ یہ معاملہ پہلے سے ہی کر, یہ پیسہ لین دین, تو مفلس ہے سمجھ لے, یہ بھی استدراج ہو جائے گا تیرے پہ کہیں نہ کہیں. ایسے گناہ جس کو آج لوگوں کو برباد کرتے تمہیں پتہ ہی نہیں. دیکھو غیبت کیا ہو رہا ہے, اکاؤنٹ جاری,
معاملات پیسہ کا ہے، خود پہ خود جا رہا ہے۔ تیسرا حسد، نیکیوں کو جلا دیتا ہے، یہ ٹرانسفر نہیں کرتا، یہ اڑا دیتا ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح جلاتی ہے جیسے آگ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو نیکیاں ضائع کرتی۔ تیسرا کبر، یہ بھی نیکیوں کو، اور پانچواں بد عقیدگی، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو اب جا کر کے ہم محاسبہ کریں تو آج گھر گھر کیوں تباہ برباد ہے؟ غیبت اور تہمت اور حسد کی وجہ سے۔ ساس بہو پہ تہمت لگاتی ہے، بہو ساس پہ تہمت لگاتی ہے، شوہر بیوی پہ تہمت لگاتا ہے، یہ سارا فساد یہ چل رہا ہے، تباہ برباد ہے۔ یہ چیزیں چھوڑ دو، چغل خوری ایک آئے گی، چغل کا آئے گی تمہارے، یہ چار گناہ چھوڑ دو، کسی گھر میں لڑائی اور وہ جہنم بن جائے، ہم ذمہ دار ہیں۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ نماز کا ٹائم 5:40، 5 پونے 5 6۔ تو یہ وہ گناہ ہے، اور ایک احسان فراموشی ایمان والے میں نہیں ہو سکتی، مومن احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کیسے؟ ایسی مخلوق پر سخاوت کرنے والا۔ حاتم طائی کی بیٹی حضور کے پاس آتی ہے، آپ علیہ السلام اپنی چادر، یہ ہمیں کیا سکھایا جائے؟ اگر اللہ نے تجھے عدالت میں رکھا ہے اور تو قاضی ہے تو پھر تو مجھے پکڑ، اور اگر تو ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر مجھ پہ حسن ظنی رکھ۔ جب ان دو میں سے تیرے پاس کوئی عہدہ نہیں، نہ تو حاکم ہے نہ تو قاضی ہے۔ اب اسلامی قوانین کی طرف آپ آتے کہاں؟ 4 گواہ لاؤ زنا کے، اب یا بتاؤ بندے کی پردہ دری کی ہے، پردہ پوشی کے نہیں؟ اگر حکمت میں جاؤ تو پردہ پوشی ہے، کون لائے گا 4 گواہ؟ خود اقرار کرو گے تو 4 دفعہ تمہیں بھگایا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں یہ کہ ہاتھ چور کے کاٹے جاتے ہیں، کرپشن والے کے نہیں۔ یہ لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ کرپشن والے کی بھی ہاتھ کٹیں گے، کرپشن والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے۔ کرپشن امانت میں خیانت کو کہتے ہیں، سمجھے؟ اور چوری دوسرے کے مال کو اٹھانے کو کہتے ہیں۔ تو کرپشن خیانت ہے، ایک عہدے میں آپ بیٹھے اور آپ نے اس میں ہیرا پھیری کی، اس کو کہتے ہیں امانت میں خیانت۔ تیسرا ہے قصاص، اس میں بھی رہا میں۔ اب یہاں ایک عورت تم پہ گواہی دے دی، اس ٹیلی فون پہ آ جائے گا، تمہیں زنا کے اس میں اندر کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو سختی تو دنیاوی اس میں ہے، اسلام میں تو نرمی ہے، بلکہ وہ جو تم پہ الزام لگائے وہ 4 اندر، تو اس کو 4 گواہ لانے۔ حدود کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اللہ نے نرمی رکھی ہے۔ قصاص تیسرے درجے میں، پہلے درجے میں معاف کرنا کہیں بھی نہیں ہے۔ بتاؤ دنیا کے کسی قانون میں ہے؟ اب گواہ کھڑے ہوئے اس نے قتل کیا تو ڈائریکٹ اپنی جج اس کو مارے گا تھوڑی، ہاں بھائی معاف کر دو۔ لواحقین کو ترغیب دی جائے گی، نہیں کیا اب دیت لے لو، کسی طرح انسان بچ جائے، نہیں کیا تیسرے جگہ پہ جا کے مارا جائے گا۔ دنیا کا ایک قانون پیش کر دو، دنیا کا ایک قانون پیش کر دو اس اسلامی قانون کے سامنے کہ جس میں اتنی رعایت ہو۔ تو زنا کے لیے 4 گواہ لاؤ گے تو اچھی کوڑے کھائے گا نا، تب جا کے رجم ہوگا۔ اس میں سے تو پہلے گواہ تو لاؤ۔ سخت قانون ہے، نظر آتا ہے، مگر لائے گا کون؟ کون کرتا ہے؟ کیا کوئی سریعان کرتا ہے؟
اب رہے سامنے ملتے، یہ بے حیائی ہے، اس کو فحاشی کہتے ہیں. اس پر آپ زنا کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. یہ جتنی ایکٹر یا فلمیں میں بھی کوئی آتا ہے، یہ فحاشی ہے، یہ زنا نہیں کہلایا جائے گا. اگر کوئی عالم اس کو زنا بھی کہے گا وہ گناہگار ہوگا، اس لیے کہ یہ زنا کا حکم لگ ہی نہیں سکتا ہے. یہ فحاشی اور عریانی میں چلا جائے گا. یہ بھی شریعت کی حدود ہے. تو ممبر پہ بیٹھ کے بولے گا اس نے اتنا زنا کیا، یہ کیا، وہ کیا ہے، ہم گناہگار ہوں گے، ہمیں توبہ کرنا پڑے گی. یہ تہمت میں خود پہ خود چلا جائے گا، 80 کوڑے ہمیں پڑیں گے. تو یہ فحاشی اور عریانی میں آتا ہے جو ظاہر کا گناہ ہے. تو اس گناہوں کی تعریف بھی تو تمہیں پتہ ہونی چاہیے نا. بیان کیے. اب آپ مجھے بتاؤ، آپ لوگ کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے. کوئی ایک شک پہ اپنی بہن کو قتل کر دے، بھائی کو قتل کر دے، بہن کو قتل کر دے، تو اس کا گناہ کس کے سر ہے؟ کیوں؟ اس نے گواہ میں دیکھا تھا کسی کو. جب وہ خود اپنی آنکھ سے دیکھے گا تو یہ چیزیں ہیں. آپ ان چیزوں کو، اسلام کی افادیت کو بیان کرو کہ اس میں نرمی ہے، امن زیادہ ہے. اب گردن اڑانے میں کیا فائدہ ہے؟ اور عام میں دیکھو، آخری سانس نکلتی ہے سانس کے ذریعے. اس کے ذریعے تو سخت سزا ہے. یہ دنیا کی سب سے خطرناک سزا پھانسی ہے. یعنی اگر کسی انسان پہ ظلم کرنا ہے، تم نے مارنا ہے، تو اس کو پھانسی دے دو. اور سب سے آسان سزا جو قتل کی وہ قصاص ہے اس کا. کیونکہ خون جیسے ہی جلدی نکلے گا اور تڑپے گا، سے دو فائدے ہوں گے. عوام ڈر جائے گی، اور جو مر رہا ہے اس کی روح جلدی قبض ہو جائے گی. اور اس کا دوسرا فائدہ بھی ہے، تیسرا، یعنی جس کو دنیا میں سزا مل گئی اس کو آخرت میں نہیں ملے گی. یعنی 3 فائدے ہیں. تو حدود اللہ نے، اس میں امن زیادہ ہے، اس میں راحت زیادہ ہے. اس کی مثال جیسے لے لو، آپ کے آخر میں سانس بند کر دو، آپ تڑپو گے زیادہ. ٹنکی میں سارا بند کر دو، پانی ڈالتے ڈالتے پھٹے گی نا. لیکن وال کھول دو تو انسان کے خون سے جیسے نکلتا ہے فوراً اس کی روح پرواز کر جاتی. اور باقی اللہ کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے اس میں مت پڑو. اللہ کو پتا ہے، اللہ نکالتا ہے، اس کو پتا، تمہیں نہیں پتا. یہ تمہاری کھوپڑیوں میں آنے والی چیز نہیں ہے. آپ خانہ کعبہ میں جتنے لوگ گر گئے، شہید ہو گئے، تو یہ تو اب لوگ کہیں گے یہ کیسے شہید؟ تو یہ خوش قسمتوں کو ملتی ہے ایسی موت، جس کو اللہ کہتے ہیں نا 70 بار، وہ 70 مرتبہ، یہ تو مشہور ہے واللہ کہ وہ مسجد آتا ہے تو جس کو 70,000 ہے تو اس کو شہادت دیتے. پھر خانہ کعبہ کی شہادت. طوفان آیا، وہ کرین گری، کتنا خوش قسمت ہے، ادھر شک کر دیکھو کتنے سیکنڈ بھی نہیں لگے، یہ گیا اور روح پرواز. تو اسلام سراسر امن کا مذہب ہے. کیا ہے؟ اسلام کے ہر حکم کے اندر امن ہی امن ہے. آج اگر آپ کہیں دیکھتے ہو باہر ممالک میں، تو وہ نظام ہمارا ہے، انہوں نے 3 چیزیں ہماری نہیں لی ہے. قانون ہمارا نہیں لیا جو حدود ہے، مذہب ہمارا نہیں لیا، عقیدہ ایمان نہیں لیا، اور عبادات نہیں لی. سمجھے؟ یہ نظام تمہارے چوری ہوئے ہوئے ہیں، مگر تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں، تم اس کے پیچھے لگے ہو. تو اللہ جب ان کو فائدہ دے گا تمہیں نہیں دے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری آپس کی ہی مصیبتیں، یہ چند چیزوں پہ راضی قناعت پسند ہو نا. ایک روٹی ملتی ہے، دوسرے کی سوچیں گے بس ٹھیک ہے، بس اسی کو پکڑو. اب یہ مجھ سے کوئی چھینے گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں تیرے کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ابا کو بھی نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا، اے ابو ذر، جب 2 بھائی ایک اینٹ پہ لڑنا شروع کر دے تو وہ جگہ چھوڑ دو. جس نے اپنا حق ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اللہ جنت میں اس کو گھر دے گا، بدلہ دے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امن. یہاں اب ادھر آتا ہے، ایک حلال ہے ایک طیب ہے.
تو اب دو نیکیاں ہیں، آپ اپنا حق لے بھی سکتے ہو اور اپنا حق چھوڑ بھی سکتے ہو، تو بہتر کیا ہے؟ اپنا حق چھوڑ دیا، اپنا حق چھوڑ دیا، اب وہ جس نے کھایا اس کو بھی سزا ملے گی، ٹینشن مت لو، مگر اللہ تمہیں بھی دے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے چھوڑا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔